معاشرے کو سب سے زیادہ بگاڑنے والی چیز یہ زبان کا بول ہے۔ سارے شراب نہیں پیتے، سارے زنا نہیں کرتے، سارے کلب میں نہیں جاتے، لیکن زبان کا غلط بول ہر مرد عورت بول رہا ہے۔ اور جو لوگ یہاں شراب چھوڑ گئے، زنا چھوڑ گئے، سود چھوڑ گئے، حرام چھوڑ گئے، داڑیاں رکھ لیں، پگڑیاں باندھ لیں، عورتوں نے برقعے کر لیے، ان کو کیا خیال ہے شیطان کھلا چھوڑ دے گا؟ ہاں بھائی، تو میرے واسطے تو نکل گیا نہ چھڈو، نہیں، ان کو زبان کی مار دے گا، انہیں زبان کی مار دے گا۔ ان کو زنا نہیں کروا پا رہا، شراب نہیں پلا سکا، جوا نہیں کھلا سکا، گانے نہیں سنا سکا، ننگی فلمیں نہیں دکھا سکا، سود پہ نہیں لا سکا، جھوٹ پہ نہیں لا سکا، یہ بالکل شریعت کے تابع ہو گئے۔ اب ان کو کہاں سے مار دے گا؟ زبان پہ مار دے گا، غیبت کروائے گا، برائی کروائے گا، اوروں کی کمیاں بتائے گا، اوروں کی حقارت بھرے بول اس کی زبان سے نکلیں گے، یہ زہر اگلے گا اور یہ خود بھی نفرت کا شکار ہوگا اور اوروں میں بھی نفرت پیدا کر دے گا۔ نیک عورتوں کو، نیک مردوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے پاس بے خطا ہتھیار ہے یہ زبان، یہ زبان، یہ زبان۔ گالی نہ دو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کھاؤ، تمہارا اللہ کی قسم تمہارا معاشرہ جنت بن جائے گا۔ اور پھر جیسے پرندے آتے ہیں نا باغ میں، ایسے لوگ کھنچیں گے تمہاری طرف لمبی تک۔ میں آج صبح یہ نوجوان آئے تھے علماء میرے پاس، میں نے ان سے کہا دعوت دینے کے لیے تقریر نہیں چاہیے، وعظ و نصیحت لمبا ہوتا ہے، دعوت تو بڑی مختصر ہوتی ہے، اس کے ساتھ حسن اخلاق ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ایک عمل ہوتا ہے جو اپنے آپ آگے منتقل ہوتا چلا جاتا ہے اور زندگیاں بدلتی چلی جاتی ہیں۔ اپنے معاشرے کو ایمان والا بنانا ہے تو اپنے گھروں سے غیبت کو نکالو، چغلی شکایت کو نکالو، میاں بیوی آپس میں محبت اور الفت سے رہو۔ یہاں چونکہ عجب سی زندگی، ہر آدمی اپنی مرضی پہ چلنا چاہتا ہے، اور مجھے دنیا میں ایک انسان بتاؤ جو اپنی مرضی پہ چل کے خوش ہوا ہو، ایک انسان جو اپنی مرضی پہ چل کے خوش ہوا ہو۔ اپنی مرضی پہ کیوں چلا جاتا ہے؟ تاکہ خوشی ملے، لیکن اللہ کی قسم میں نے 6 بر اعظم پھرے ہیں، میں نے اپنی مرضی پہ چلنے والے کو خوش نہیں دیکھا۔ جنہیں اللہ اس کے رسول کی مرضی پہ چلتے دیکھا ہے ان کو بڑا خوش دیکھا ہے۔ ہائے ہائے، یہ عجب غلامی ہے۔ جیلوں میں بھی جانا ہوتا ہے کہ جی دعا کرو جو اللہ آزادی دے۔ جیل میں جانا ایک تنگی ہوتی ہے اور باہر نکلنا ایک آزادی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، ایک اللہ اس کے رسول کی غلامی والی ہے زندگی ہے، جو اس میں آزادی ہے، اس آزاد زندگی میں وہ آزادی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی ترتیب کا پابند بناؤ، آپ آزاد ہو جاؤ گے، آپ کی زندگی میں جنت کا مزہ آ جائے گا۔ جس گھر میں بول میٹھا ہو، محبت ہو، الفت ہو، اللہ کی قسم وہاں چولہا نہ جلے پھر بھی خوشیاں ہوں گی۔ اور جس گھر میں نفرت کے بول ہوں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت نہ ہو، معاف کرنے کی عادت نہ ہو، اس گھر میں اگر سونے کے برتنوں میں بھی کھانا کھایا جائے گا تو اس گھر میں آگ ہی ہوگی، آگ ہی ہوگی، آگ ہی ہوگی۔ زبان کا میٹھا بول وہ ہے جو محبتوں میں بدلتا ہے۔ درگزر کرنا یہ وہ سلیقہ ہے جو گھروں میں زندگی بہار کو لاتا ہے۔ شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے، شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے اور پھر اپنے شیطانوں سے پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو۔ ایک کہتا ہے زنا کروایا، کہتا ما صنعت شیئا، کچھ نہیں، کہتا کچھ نہیں۔ دوسرا کہتا ہے جی میں نے قتل کروایا، کما صنعت شیئا، کچھ نہیں۔ تیسرا کہتا ہے چوری کروائی، کما صنعت شیئا، کچھ نہیں۔ اجی میں نے جوا کھلوایا، کما صنعت شیئا، کچھ نہیں۔ شراب پلائی، کما صنعت شیئا، کچھ نہیں۔ میں نے اس کو نماز نہیں پڑھنے دی، کما صنعت شیئا، کچھ نہیں۔ ہر بڑے گناہ پہ کہتا ایک لنگڑا بھیڑ تو شیطان لودہ پٹھا کھلوندا ہے، آندا جی میں میاں بیوی نو لڑایا، سن رہے ہو؟ کہتا جناب میاں بیوی کو لڑا گا، شاباش پتر تو ہی نکلے، آ جا اور آ جا، کام تو کر کے آیا۔ اس لنگڑے شیطان کو قریب بلاتا ہے، گلے سے لگاتا ہے اور اپنے پاس بٹھاتا ہے، کہتا تو اصل کام کر کے آیا ہے۔ شرابی کی شراب اس کی ذات تک، زانی کا زنا اس کی ذات تک، جواری کا جوا اس کی ذات تک، بے نمازی کا جرم اس کی ذات تک، اور میاں بیوی کی لڑائی خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہے، نسلیں اجڑ جاتی ہیں، اولادیں بکھر جاتی ہیں، خاندان بکھر جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جرم شیطان کے نزدیک، یہ اتنا بڑا عمل ہے میاں بیوی کو لڑا دینا۔ میں قربان جاؤں، اللہ نے میاں بیوی کے سلوک کو کتنی اہمیت دی ہے کہ ایک آیت قرآن کی اتری ہی اس پر ہے، ایک نہیں،
دو آیات ہیں جو اس پر اللہ نے اتاری ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، پھر وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ دنیا جنت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میرے اے ایمان والو، میاں بیوی میں ہوتا رہے گا، ٹھک ٹھک ہوتی رہے گی، یہ ختم نہیں ہو سکتی، یہ جنت میں جا کے ختم ہوگی۔ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، یہاں یہ کام ہوتا رہے گا، لیکن اس کو کیا کرنا ہے؟ بچاؤ کرنا ہے، بچاؤ۔ بیوی سے زیادتی ہو جائے خامن درگزر کرے، خامن سے زیادتی ہو جائے بیوی درگزر کرے۔ میرا اللہ کہتا ہے عاشروہن بالمعروف، ایمان والو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کیا کرو۔ یہ حکم عورتوں کو نہیں کہا، مردوں کو، چونکہ عورت کمزور ہے۔ یہاں طاقتور ہوئے تو پتہ کوئی نہیں، چونکہ یہاں کا قانون عورت کے حق میں زیادہ ہے، تو ویسے چاہے قانون اس کے حق میں، لیکن اللہ کی قسم میں یورپ بھی پھر ہوں، امریکہ بھی پھر ہوں، آسٹریلیا بھی پھر ہوں، عورت مظلوم ہے۔ جس عورت کی عزت نہ بچے اس کا کیا حق ہے، یہ اس کی کیا آزادی؟ ہائے ہائے ہائے، جس کے سب سے بڑی متاع جس کی ہر وقت لٹتی رہے تو اس سے بڑا ظلم اس پہ اور کیا ہوگا۔ پہلے یورپ کی معاشرت بھی مشرق جیسی تھی۔ 1792 میں ایک عورت کے دماغ میں کیڑا آ گیا، اس کا نام تھا میری وال سٹون کرافٹ، لندن میں رہتی تھی۔ اس نے ایک کتاب لکھی، آزادی نسواں، عورتوں کو آزاد کیا جائے، مردوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ ادھر 7 پہیہ گھوم رہا تھا اور صنعتی انقلاب آ رہا تھا اور انڈسٹری بے تحاشا لگ رہی تھی، تو ادھر اس نے اس کو پش کیا کہ عورتوں کو آزاد کرو، مردوں کے برابر کھڑا کرو۔ ادھر شیطان نے اس کو ہوا دی کہ اس میں سارا معاشرہ ٹوٹ جائے گا، جب عورت بھی بازار میں آ جائے گی تو نسل ختم ہو جائے گی اور خاندان مٹ جائیں گے۔ جب خاندان مٹا، جب نسل مٹی، تو پھر انسانی شکل میں پتہ نہیں کیا ہوں گے، نہ منزل، نہ مقصد، نہ راہیں، نہ راستے، نہ راہبر، نہ راہی، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس نظریے کو ہوا ملی، چونکہ یہ دور تھا انگریز کی عروج کا۔ 1757 میں ہم ہندوستان میں پہلی جنگ ہارے تھے، پلاسی، اور 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے، اور 1831 میں سید احمد شہید کی تحریک ناکام ہوئی۔ تو ادھر عروج تھا، عروج۔ پھر ایڈنبرا میں ایک پروفیسر تھا، اس کا نام تھا ایڈم سمتھ، اس نے دی ویلتھ آف نیشن کتاب لکھی۔ انہوں نے کہا کمائی زور سے کرو، جویں ہوئے کماؤ، جیسے مرضی کماؤ، کمانے میں آزادی ہونی چاہیے، تو اس سے ایک مقابلہ ہوگا، اس مقابلے کی وجہ سے مال کی دوڑ ہوگی، ہر آدمی خوشحال ہو جائے گا۔ اسے یہ اندازہ نہ رہا کہ دنیا میں اکثر لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ شاطر چالاک ہوتے ہیں۔ اگر کمائیوں کو آزاد کر دیا جائے گا تو سارا پیسہ چند ہاتھوں میں چلا جائے گا اور اکثریت غریب ہو جائے گی، اور وہ نتیجہ آپ دیکھتے ہو کہ ساری دنیا کا سرمایہ 10% انسانوں کے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کا سرمایہ 10 سے 14% انسانوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایڈم سمتھ کا نظریہ تھا، جس نے آج کانٹے، آج سے نہیں پچھلے 100 سال سے کانٹے بکھر رہے تھے، نظر اب آ رہا ہے۔ تو اس طرح یہ ذہناً فکراً پٹڑی سے اترے۔ پھر 1998 میں اسی لندن کا سروے کیا گیا، عورتوں سے پوچھا گیا تم گھر کی عورت بن کے رہنا چاہتی ہو کہ ایسے ہی جیسے ہو رہا ہے؟ تو 98% عورتوں نے کہا ہم گھر کی خاتون بن کے رہنا چاہتی ہیں، لیکن ہمیں خامد میسر نہیں ہیں، ہمیں بوائے فرینڈ ملتے ہیں جو ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، ہمیں میسر نہیں ہیں، ہمیں خامد میسر نہیں ہیں۔ تو چاہے یہاں کا قانون عورت کی فیور میں ہی ہے، لیکن عورت ہی پستی ہے۔ تو میرے اللہ نے کہا عاشروہن بالمعروف، اے میرے بندو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرنا۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر یہ تمہیں اچھی بھی نہ لگیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تمہیں اچھی بھی نہ لگیں تو تم صبر کرنا، پتہ نہیں اللہ اس میں تمہارے لیے کتنی خیریں چھپا کے رکھے ہوئے ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، یہ تو کوئی نماز تو نہیں چھوڑی ہے، روزہ تو نہیں چھوڑا ہے، حج تو نہیں چھوڑا، لیکن یہ کتنا بڑا فساد ہے کہ شیطان کہتا ہے شاباش تم اصل کام کر کے آئے ہو۔ یہ صلح کر لینا کتنا بڑا عمل ہے۔ اے ایمان والو، میاں بیوی بچوں میں ہو جاتا ہے اونچ نیچ، تو تم نے بچاؤ کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنی، بچاؤ کرنا ہے۔ بچاؤ کیسے کرنا ہے؟ ان تعفو، کوئی جھگڑے کی بات ہو جائے تو اسے چھپاؤ، اٹھاؤ نہیں، اس کو پھیلاؤ نہیں۔ وہ یہ کہہ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ یہ کر رہی تھی، وہ یہ کر رہا تھا۔ پھر تیلی لانے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ عورتوں